کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہیں اور اس کی زندگی خوشگوار کیسے ہونا چاہیے، قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ دیکھیے سوال تو بڑا مختصر ہے، لیکن شوہر اور بیوی کے حقوق پر اگر جو ہے تفصیلی انداز سے ہم بیان کریں تو مستقل کئی گھنٹے چاہیے، اور یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق پر مستقل کتابیں ہیں، مستقل دروس ہیں، علماء کے لیکچرز ہیں، ذرا ان کو سن لیں۔ لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر شوہروں کو حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلے انداز سے زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ حسن معاشرت رکھو، یعنی اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی اختیار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے اندر اس آیت کی مکمل جو ہے آپ عملی طور پر آپ تشریح تھے، آپ پریکٹیکلی جو اس آیت کو آپ نے کر دکھایا کہ کس طرح حسن معاشرت ہو، اچھی جو ہے زندگی بیویوں کے ساتھ کیسے انسان بسر کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، فرمایا کہ تم میں کا بہتر وہ انسان ہے جو تم میں کا بہتر معاملہ کرے اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اور میں تم میں کا سب سے بہتر ہوں جو میرے اپنی بیویوں کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے عملی طور پر گھر کے اندر اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، اس طرح جو ہے کہ مکمل اور بڑی مفصل احادیث موجود ہیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر کس طرح زندگی گزارتے تھے، بڑی شفقتوں کے ساتھ، بڑی رحمتوں کے ساتھ، اور بغیر کسی سختی کے، بغیر ناراضگی کے، بغیر ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا اپنی بیویوں کے ساتھ میں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، یا ان کے والدین کے طعنے دیتے ہیں، یا کہ ان کو مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ در حقیقت یہ سب چیزیں غیر اسلامی، ایک مسلمان کے لیے ان چیزیں جائز نہیں ہیں، کیونکہ عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے صنف نازک بنایا اور جو ہے شوہر کے ماتحت اللہ نے بنایا ہے، تو پھر جو ہے وہ کوشش کرے کہ اس ذمہ داری کو اچھے انداز سے ادا کرے اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور جہاں کچھ مسئلے ہو جائیں، کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو نظر انداز کریں، عفو درگزر سے کام کریں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معافی ہمیں چاہیے، تو ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کریں، ان کو معاف کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور بڑی جو ہے کڑی انداز سے جو ہے وہ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، جس میں گالیاں بھی آ جاتی ہیں، مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو ہے بڑے درست لہجے میں ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو اپنے گھروں سے ہٹائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہمارے لیے موجود ہے۔ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ تھا، پوری مفصل یہ تعلیمات موجود ہیں۔ تو لہٰذا ان تعلیمات کو جان کر ہم اپنے بیویوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور دوسری طرف بھی جو بیویاں ہیں وہ بھی اپنے شوہروں کی قدر کو جانیں، ان کے مرتبے کو جانیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ مردوں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ اللہ نے بلند کیا ہے عورتوں پر، ان کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ان کو خرچ کا ذمہ دار بنایا، ان کو قوام بنایا، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیات دی ہیں جو خصوصیات اللہ نے خواتین کو نہیں دی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کو ادا کرنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا شوہروں کی اطاعت کریں اور ان کی ہر وہ بات مانیں جو جائز ہو، جو شریعت کے مخالف نہ ہو، جو حرام نہ ہو۔ اگر شوہر حکم دیتا ہے تو ایسی چیزوں کا جو جائز باتیں ہیں تو ان کو بجا لانے کی کوشش کریں، اور اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، یہ ان کے حقوق کے اندر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کی حدیث میں بیان فرمایا ایما امرأۃ
ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها دخلت جنت ربها۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور اپنے رمضان کا روزہ رکھ لے اور اپنے شوہر کی تابعداری کر لے اور اپنی عصمت اور آبرو کی حفاظت کر لے، یہ 4 باتیں جو خاتون کر لیتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ دخلت جنت ربها، وہ خاتون اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو بڑی فضیلت والی بات یہ ہے کہ اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جنت میں جانا بڑا آسان کر دیا۔ نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزوں کی پابندی، اور شوہر کی اطاعت کرنے والی، شوہر کو خوش رکھنے والی، شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی جائز کاموں کے اندر۔ اگر شوہر یہ حکم دیتا ہے کسی حرام کام کا، شوہر حکم دیتا ہے بے پردگی کا، شوہر حکم دیتا ہے نماز نہ پڑھنے کا، شوہر حکم دیتا ہے ایسی چیزوں کا جس کو شریعت نے حلال نہیں ٹھہرایا ہے، تو یہاں پر شوہر کی بات نہیں چلے گی، کیونکہ جن باتوں کو شوہر کی اطاعت کا جس رب نے حکم دیا ہے، اسی رب نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا، تو شوہر کو بھی حق نہیں ہے کہ ایک حرام کو حلال کر دے۔ تو لہذا جو حرام ہے حرام ہے، لیکن جو جائز جو چیزیں ہیں ان کے اندر شوہر کی اطاعت خاتون جتنی حد تک کرتی رہے گی وہ اپنے رب کی رضامندی میں رہے گی، اور اسی طرح گھر بھی سکون کے ساتھ انشاءاللہ چلے گا، اور اس کی اطاعت کی وجہ سے، اس فرمانبرداری کی وجہ سے گھر کے اندر بھی خوشیاں نصیب ہوں گی، اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور گھر کے اندر سکون اطمینان کا ماحول بنے گا انشاءاللہ۔ تو لہذا ایک دوسرے کے حقوق کو جانیں، اور جہاں شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر، اسی طرح شوہر پر بیوی کے حقوق بھی ہیں، مفصل انداز سے یہ چیزیں موجود ہیں قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی، اور بہت سارے علماء کے بیانات بھی آپ کو مل جائیں گے شوہر اور بیوی کے حقوق پر، ذرا ان کو بھی سن لیں، اور اس پر بہت ساری جو پرنٹڈ میٹیریلز بھی ہیں، تو جس انداز سے بھی علم حاصل کرنا چاہے علم حاصل کرے اور ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے انشاءاللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایسے ازواج کو، ایسے شوہر اور بیوی کو جو ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں، دنیا بھی ان کی سکون والی بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنتوں میں پہنچائیں گے۔